اگر آپ کسی فرسٹریشن کے ساتھ کسی پروفیشن میں آئے ہیں تو اس پروفیشن میں آپ گرو نہیں کر سکتے. پھر کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگیں باقی لوگوں کے مقابلے. ٹھیک ہے آپ کو کام نہیں آتا، میں اس لیے آپ کو برداشت کر رہا ہوں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے، لیکن آپ کو کام بہت اچھا آتا ہے لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ برا ہے تو میں آپ کو برداشت نہیں کروں گا. اپرچونیٹیز موجود ہیں، آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور ایک یہ جو ہمیں بھوت سوار ہو گیا ہے جلدی سے جلدی بڑے ہونے کا، اس نے بھی ہماری سوسائٹی کو خراب کر دیا ہے. یہاں پڑھنے والے کی عزت کم ہے، پراپرٹی ڈیلر والے کی عزت زیادہ ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے پروفیشنل کیریئر کے اندر اور پرسنل کیریئر میں لچک نہیں رکھتے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے، ہم سب لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پروفیشنلی اپنے آپ کو زیادہ گرو کریں اور اپنے کیریئر کو اور زیادہ پالش کریں اور جہاں ہم آ جائیں اس سے آگے کی طرف جائیں. یہ فطری خواہش ہے، مجھ سمیت ہم سب لوگ جو ہیں انہی خواہشات کے ساتھ آگے چلتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے پروفیشن سے کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جتنے ہمیں مواقع ملنے چاہیے تھے وہ یہاں پہ وہ مواقع نہیں ہیں، یا یہ کہ جو ہمیں پیکیجز مل رہے ہیں، جو مراد ہیں وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھے. تو پھر اس کے نتیجے میں ایک فرسٹریشن سی پیدا ہو جاتی ہے. اور جنرلی آپ لوگوں سے پوچھیں نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جاب ہے، ہم جاب کر رہے ہیں. اس میں ان کا شوق، اس میں لگن ان کی جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے. اگر بہت زیادہ بینیفٹ مل رہے ہو تو کہیں ان کی لگن بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم کرنا ہی کچھ اور چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں ہمیں ملا موقع تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، جسے ہم سب اپنی اپنی پوزیشن بتاتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ تو آپ کو ملا نہیں. یا تو یہ کہ آپ اس کی تلاش کو جاری رکھیں اور اس کام کو عارضی طور پہ کرتے رہیں، یا یہ کہ جو مل گیا ہے اب اس کو اپنا نصیب سمجھیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پالش کرنے کی کوشش کریں. یعنی اب جس شعبے میں انٹر ہو گیا ہوں، مثال کے طور پہ آپ نے بینکنگ سیکٹر کی بات کی ہے، آپ نے گورنمنٹ سیکٹر کی بات کی ہے، تو پھر اس میں جٹ جائیں. یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے، اس میں جٹ جائیں. ٹھیک ہے نا، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اپنے لیے اس میں لگ جائیں. یعنی پھر کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگیں باقی لوگوں کے مقابلے میں. جب ہم آپ کو کمپیئر کریں باقی لوگوں کے ساتھ تو ہمیں یہ لگے کہ یار یہ جو لڑکا یا لڑکی ہے نا یہ ذرا ایکسٹرا آرڈنری ہے، یا ان کی پرفارمنس ان سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگ آپ کو ریلیونٹ سمجھیں، لوگ آپ کو عزت دیں، لوگ آپ کو احترام دیں، لوگ آپ کے کام کی تعریف کریں. ہو سکتا ہے آپ کو اس کی بنیاد پہ کام بھی مستقل ملے، آپ کے پیکیجز بھی بڑھ جائیں، آپ کی تنخواہ بھی بڑھ جائے. ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کے پاس یہ آپشنس ہیں. تو میرا موقف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی فرسٹریشن کے ساتھ کسی پروفیشن میں آئے ہیں تو اس پروفیشن میں آپ گرو نہیں کر سکتے اگر جب تک آپ اس اپنی فرسٹریشن کو کل نہیں کریں گے، یا پھر وہ بہت شارٹ سپیل کی جگہ ہو تاکہ آپ اپنی اصل جگہ پہ پہنچ جائیں. لیکن اگر لمبا سٹے ہو گیا نا اور آپ مطمئن نہیں ہیں اور بیٹھے ہوئے محض جاب کر رہے ہیں، نہ آپ اپنے آپ کو گرو کر سکیں گے اور نہ آرگنائزیشن کو آپ سے کوئی فائدہ پہنچے گا. وہ بس 2+2=4 والا حساب ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، جس ڈیسٹینیشن پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت، جہاں پڑھ رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، یہ سمجھیے کہ ایک قسم کا سٹے ہے. آپ ایک جگہ پہ آ کے ٹھہر گئے، رک گئے، یہاں کچھ سٹے کریں گے لمبا. ٹھیک ہے، جیسی کوئی بہتر جگہ مل جائے گی رہنے کے لیے پروفیشنلی تو ہم یہاں سے اٹھ کے اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں. اب جب آپ یہاں سٹے کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا گرو کر لیں کہ اگلی منزل جو ہے نا وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. اور اگلی منزل پہ پہنچنا، بڑے ادارے میں جانا، اچھے پیکیجز کے ساتھ جانا، اچھے پروفیشنل انداز میں جانا، یہ آپ کی ضرورت بن جائے اور آپ ان کی مجبوری بن جائے. ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں نا، لوگ مختلف آرگنائزیشن سے لوگوں کو چوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو زیادہ پیکیج دیں گے. کیوں؟ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندی جس کو میں جانتا ہوں یہ زیادہ میننگ فل ثابت ہوگا ہمارے لیے، اس لیے ہمیں ان کو تھوڑا سا زیادہ ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرنا پڑے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب جاب ہمیں کہیں ملتا ہے نا پروفیشنلی،
تو زیادہ تر مجموعی طور پہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈل کر لیتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. بس جاب مل گئی ہے نا، پہلی کو تنخواہ مل رہی ہے نا، خاموشی سے وقت گزارتے رہیں. نیا پن کچھ نہیں کرنا، نیا کچھ نہیں سیکھنا، نئی کوئی جدت نہیں ڈھونڈنی، نیا کوئی کانٹیکٹ نہیں ڈھونڈنا، نئے کوئی رابطے نہیں بنانے، نئے کوئی لنکیجز کو نہیں جوڑنا. بس بیٹھے ہوئے نا، جب تک کہ نوکری سے کوئی نکال نہ دے ہم نے نہیں نوکری چھوڑنی. یہ ایٹیٹیوڈ آج کی دنیا میں ان ایکسیپٹیبل ہے. آپ جس جگہ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ اپنے کانٹیکٹ کو بلڈ کرتے ہیں. جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اب آپ دیکھیے کہ آپ جس پروفیشن میں ڈگری لے رہے ہیں، اس پروفیشن سے ریلیٹڈ کون کون سے انسٹیٹیوشن ہیں جن سے مجھے اپنے آپ کو لائن اپ کرنا پڑے گا، یا میرے پاس ان کی کم سے کم بیسک انفارمیشن، بیسک نالج تو ہونا کہ کس طریقے سے میں نے پرفارم کرنا. تو جب تک آپ وہ چیز نہیں کریں گے تو آپ کچھ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں. اب 7-8 چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں بہت بکتی ہیں پروفیشنلی. آپ کو اچھا بولنا آتا ہو اور اس انداز سے بولنا آتا ہو کہ آپ دوسروں کو متاثر کر سکیں، دوسرے آپ کی تعریف کر سکیں، دوسرے آپ کی بات کو سمجھ سکیں، وہ آپ کی گفتگو میں وہ موٹیویشن ہو جو مجھے مجبور کرے کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں. تو بولنا ایک اسکل ہے. لکھنا ایک اسکل ہے. چاہے آپ اردو زبان میں لکھ رہے ہوں لیکن آپ کو لکھنا آتا ہو اچھے طریقے سے، سمارٹ طریقے سے. اگر آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا، آپ کو بولنا بھی نہیں آتا، تو آپ گونگے بہرے ہیں ہمارے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ یا تو آپ کو لکھنا ہے یا آپ کو بولنا ہے. تو آپ اپنے گونگے بہرے پن کو ختم کریں، اچھا بولنا سیکھیں. اچھا بولتا تب ہے جب بندہ بولتا ہے. بولیں گے تو اچھا بولیں گے نا. تو بولنا شروع کریں، سوال اٹھانا شروع کریں. کسی محفل میں جائیں تو موقع تلاش کریں بولنے کا. ٹھیک ہے، جیسے ہم اپنے دوستوں میں بڑے گپ شپ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں فارمل ہونا پڑتا ہے آفس سسٹم کے اندر، ایجوکیشنل سسٹم کے اندر، تو ہماری بولتی بند ہو جاتی ہے. تو ایک اچھا کمیونیکیٹر کیسے بننا ہے، ایک اچھا لسنر کیسے بننا ہے، وہ اپنی صلاحیتیں پیدا کریں. اپنا مقدمہ کس انداز سے پیش کرنا ہے، آپ کا ڈریس اپ کیا ہے، آپ کی گفتگو کیسی ہے، آپ کتنے فریش لگ رہے ہیں، آپ نے کتنا اپنے آپ کو بہتر بنا کے پیش کیا ہے. تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ کس قسم کی ہے. اگر کوئی ڈل قسم کی پرسنالٹی ہے تو آپ ہمیں انسپائر نہیں کریں گے. آپ کے لباس میں ہمیں ایوب نظر آ رہے ہیں، یعنی فضول سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو زیادہ پریفر نہیں کریں گے. تو جو ڈیکورمز ہیں ان کو سمجھنا ہوگا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اچھا بول سکتے ہیں اور اچھا لکھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ ہمیں کتنا کام آتا ہے. اب وہ جو زمانے تھے نا ہاتھ سے کرنے والے کام، وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں کمپیوٹر پہ، ڈیجیٹل پہ. آپ کو کتنا عبور حاصل ہے ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر. نیٹ چلا لیتے ہیں، ای میل کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ اپنا ٹویٹر استعمال کر لیتے ہیں، انسٹاگرام استعمال کر لیتے ہیں، ای میل خود کر لیتے ہیں، خود لکھ لیتے ہیں، جواب دینا آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جو سکلز ہیں، چاہے وہ یہ والی سکلز ہیں، چاہے بولنے لکھنے والی سکلز ہیں، چاہے مشین چلانی آپ کو آتی ہے، کمپیوٹر چلانا آتا ہے، کیمرہ چلانا آتا ہے، گاڑی چلا لیتے ہیں، موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں. لڑکیوں کو کتنا لکھنا پڑھنا زیادہ آتا ہے کیونکہ زیادہ تر وہ چاہتی ہیں کہ ڈیسک ورک ہو، تو لکھنے پڑھنے کا کام کا لوڈ ان کے اوپر پڑ جاتا ہے. یہ وہ سکلز ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں. آپ کے ایٹیٹیوڈز کیا ہیں، آپ کے بیہیویئر کتنے پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے آپ کو کام نہیں آتا، میں اس لیے آپ کو برداشت کر رہا ہوں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے. لیکن آپ کو کام بہت اچھا آتا ہے لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ برا ہے تو میں آپ کو برداشت نہیں کروں گا. ہم تو سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے پہ اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے مان جاتے ہیں، اپنے بیہیویئر کی وجہ سے مان جاتے ہیں. تو وہ کیسے ہم نے بلڈ کرنا ہے وہ دیکھنا ہوگا. پھر ہمارے رابطے کتنے اسٹرانگ ہیں لوگوں کے ساتھ. اگر مجھے ضرورت پڑ جائے کسی کام کی تو کتنے لوگ ہیں باہر جو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنے انسٹیٹیوشن ہیں جن میں سے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمارا کام کر سکتے ہیں. سیکٹریٹ میں ہے، ایجوکیشن میں ہے، ہیلتھ میں ہے، فلاں سیکٹر میں ہے، بینک میں ہے، کچہری میں ہے، وکیل ہے، کہ اگر ہمیں مصیبت پڑے تو ہمارے پاس یہ کانٹیکٹ ہوں جو ہماری مدد کر سکیں. وہ کتنا آپ کے پاس ہے. پھر جو ہمارے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو ڈیل کرنا کتنا ہمیں آتا ہے، یعنی کانفلکٹ مینجمنٹ کتنی آتی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تنازعوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو کہ ہم بڑا جھگڑا تو نہیں بنا دیتے
ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی. پھر آپ کتنے اچھے ڈاکومنٹلسٹ ہیں، یعنی چیزیں میں آج آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں سر مجھے بتا دیں، میں نے بتا دیا. پھر 4 دن بعد پوچھ رہے ہیں سر وہ کیا بتایا تھا آپ نے، پھر 10 دن بعد پھر پوچھ رہے ہیں کیا بتایا تھا. اس کا مطلب ہے آپ کی جو میموری ہے اس میں ڈاکومنٹلسٹ ہونا نہیں ہے. آپ چیزوں کو ڈاکومنٹ نہیں کرتے، کہیں ریٹن شیپ میں نہیں لے کے آتے، کہیں فائلنگ سسٹم نہیں بناتے. زبانی جمع خرچہ اس وقت موڈ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو ناسی. ٹھیک ہے، ایک اچھا ڈاکومنٹلسٹ کس طرح سے بن سکتا ہے. ایک اچھے سپورٹیو ایلیمنٹس اپنی آرگنائزیشن کے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ سے جو ہے نا مدد مانگنے میں کوئی آر محسوس نہ کریں، ڈر محسوس نہ کریں، خوف محسوس نہ کریں. وہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑا فرینڈلی قسم کا ہے. اب میں اگر باس ہوں تو میں کہوں گا دیکھو یہ اپنا کام بھی کرتا ہے، باقیوں کو بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ اس طرح سے کر لیں، تو یہ تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، کیونکہ یہ ہمارے ادارے کے مفاد میں ہے کہ زیادہ لوگ زیادہ پرفارم کریں. ٹھیک ہے نا، یہ اسکلز ہیں دیکھنے کی. پھر لسننگ اسکل ہے، کتنا سنتے ہیں آپ، کتنا موقع دیتے ہیں دوسروں کو بولنے کا. ٹھیک ہے، پھر یہ جتنی بھی اسکلز ہیں یہ آپ کو کتنی آتی ہیں. اب آپ کے ساتھ کوئی اسسٹنٹ نہیں ملے گا، آپ کو خود سارے کام کرنے ہیں. لکھنا بھی خود ہے، بولنا بھی خود ہے، اور کمپیوٹر بھی خود چلانا ہے، ای میل بھی خود کرنی ہے، فلاں بھی خود کرنا ہے، فلاں بھی. اب آپ کے ہاتھ میں چیزیں، آپ کہنا مجھے اسسٹنٹ دے دیں تو کوئی آپ کو اسسٹنٹ نہیں دے گا. آپ کا سب سے بڑا اسسٹنٹ آپ کی اپنی ذات ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں فیسیلیٹیشن لینی چاہیے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ پھر ایکسپلور کریں. ہم ڈیجیٹلائزیشن کی دنیا کے لوگ ہیں. آج کی دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی دنیا ہے، کمپیوٹر کی دنیا ہے. یہ تحاشا اپرچونیٹیز پڑی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے اپنے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ ڈگریاں پڑھی ہوئی ہیں، ایکٹیویٹیز پڑھی ہوئی ہیں، اپرچونیٹیز موجود ہیں. آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی فلاں ادارہ کے پاس یہ فیسلٹی ہے، فلاں کے پاس یہ فیسلٹی ہے، فلاں کے پاس یہ فیسلٹی. ہم دیکھتے نہیں، اخبارات ہم ویسے ہی کم پڑھتے ہیں، ٹی وی بھی ہم کم ہی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھ لیتے ہیں. کرنٹ افیئرس کے شو جو ہے وہ تو موبائل پہ دیکھتے ہیں زیادہ تر. تو میرا مطلب ہے اس کو ایکسپلور کریں نا اپنے لیے کہ آپ کے پروفیشن کی کیا ٹارگٹس ہیں. مثال کے طور پہ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ سوچیں کہ 10 سال کے بعد میں نے کہاں ہونا ہے. میں اس وقت یہ جاب کر رہا ہوں، میں اسسٹنٹ کلرک ہوں، مجھے 10 سال کے بعد اسسٹنٹ کلرک رہنا ہے، کچھ اور کرنا ہے. تو ڈیسٹینیشن تو بنائے نا، کوئی خواب تو دیکھے نا، کچھ سوچے تو صحیح کہ میں نے کرنا کیا ہے. اس کو بنیاد بنا کر پھر آپ آگے بڑھیں نا، تاکہ آپ کے سامنے ڈیسٹینیشن واضح ہو کہ میں نے ادھر پہنچنا ہے. اور جب آپ کو یہ واضح ہوگا کہ میری ڈیسٹینیشن یہ ہے، تو پھر آپ اپنی اسی ڈیسٹینیشن کے مطابق چیزیں ایکسپلور کریں گے، فالتو چیزیں نہیں لیں گے. اگر آپ نے سبزی خریدنی ہے تو آپ مٹھائی کی دکان پہ جا کے سبزی نہیں مانگیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جانا ہے اسپیسیفک سبزی کی دکان پہ. مٹھائی لینی ہوگی تو مٹھائی کی دکان پہ جاؤں گا. اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں وہ ٹارگٹ ہے جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے، جن کی بنیاد پہ مجھے اپنی اسکل بڑھانی ہے. ایسے کون سے ادارے ہیں پاکستان میں جو بغیر کسی پیسے کے ہماری یہ سافٹ اسکل جو ہیں یہ بڑھاتے ہیں؟ جیسے اب یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے، پیسے تو نہیں لے رہا آپ لوگوں سے، لیکن آپ کے اندر کوئی سافٹ اسکلز جو ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں اضافہ کر رہے ہیں نا. تو آپ اپنی مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے پرسنالٹی کے طور پہ نہیں، آپ کو آپ کے پروفیشن کی وجہ سے جانتے ہیں. لوگ یہ کہیں کہ یار یہ جو ہے نا پروفیشنلی بڑا ساؤنڈ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ہیومن تو سارے ہی ہیں نا، ساری گلی محلے میں لوگ انسان ہی رہ رہے ہیں. لیکن کسی کو تو آپ مانتے ہیں نا، کسی کے اختیارات کے ساتھ کہ دیکھو جی ایس ایچ او جا رہا ہے، دیکھو جی نمبردار جا رہا ہے، دیکھو جی ایم پی جا رہا ہے، کبھی ایم ایل اے جا رہا ہے. لیکن آپ لوگ تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کے بارے میں کیا تعریف ہوگی؟ تعریف یہ ہوگی کہ یہ کتنے میچور لوگ ہیں، یہ کتنے ایکٹیو لوگ ہیں، یہ کتنا پرفارم کر رہے ہیں. اسی کی بنیاد پہ تعریف ہوگی نا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے. اب آپ سوچیں گے ہمارے امی ابا کر دیں گے، آپ سوچیں گے ہمارے استاد کر دیں گے، آپ سوچیں گے کہ ہمارے باسز کر دیں گے. اچھی بات ہے اگر ان میں سے کوئی کرتا ہو. جنرلی کرتے کوئی نہیں ہے، جنرلی خود ہی سے کرنا پڑتا ہے. ماں تو دعا کرتی ہے نا اور پیسے دیتی ہے، یا باپ دعا دیتا ہے یا پیسے دیتا ہے. امتحان تو آپ کو خود پاس کرنا سر. بیچ میں ماں تو نہیں بیٹھے گی، باپ تو نہیں بیٹھے گا نا، کرنا تو آپ نے ہے. تو یہ جو ہم ہر چیز اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں اپنی ناکامی کا، ہم خود کچھ نہیں کر رہے. میں ابھی آپ سے پوچھوں نا، آپ کہیں گے میں اس وجہ سے نہیں کر سکا، اس وجہ سے نہیں کر سکا، اس وجہ سے نہیں کر سکا. دوسروں پہ بلیم گیم زیادہ ہے،
خود اپنا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو پا رہی کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے, ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں, یہ لڑکا لڑکی ہم سے کیوں آگے چلے گئے, کل ہی تو آئے تھے, یہ اتنی تیزی سے کیسے آگے گئے, کچھ ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کیا ہوگا تو آگے گئے ہیں, پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی آپ کہنا چاہیں, کچھ کیا تو وہ آگے گئے, ایسے نہیں گئے. اگر آپ کو 2 سال سے موقع نہیں مل رہا تو اس کو بھی 2 سال سے پہلے موقع نہیں ملنا چاہیے تھا, لیکن کیوں ملا ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری سے کام کیا ہے, پازیٹیو یا نیگیٹو. تو یہ جو سائیکی ہے, یہ ہم سمجھیں کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کنجی, اگر ہم اپنی لائف بنانا چاہتے ہیں. پہلا سوال تو میرے اپنے اندر ہے نا کہ میرے اندر لگن ہے, شوق ہے, جستجو ہے, میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں. پھر دوسرے آ کے اس کے اندر آبیاری کر کے پودے میں پانی ڈالتے ہیں. اچھا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, اچھا بہت اچھی بات ہے, یہ لو. اچھا یہ تم یہ بننا چاہتے ہو, اچھا یہ لو بیٹا, یہ لو بیٹا. وہ تو آبیاری کریں گے, وہ خود سے تو نہیں جا کے کریں گے. پڑھنا آپ نے ہے, ماں باپ نے نہیں پڑھنا. جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے, آپ کو اپنے ڈیسٹینیشن کا پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے, تبھی آپ گھر پہنچتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مصری شاہ میں رہتے ہوں اور پہنچ جائیں چونگے مسجد دوں, یہ ممکن نہیں ہے. جانا آپ نے مصری شاہ ہی ہے. تو یہاں اگر آپ کو اپنا ڈیسٹینیشن پتہ ہے تو اپنے کیریئر کا ڈیسٹینیشن ہم کیوں نہیں ورک آؤٹ کرتے. آج سے 5 سال کے بعد میں کہاں کھڑا ہوں گا, 10 سال کے بعد کہاں کھڑا ہوں گا. آج مجھے 4 سکلز آتی ہیں, اور 4 اگلی سکلز کون سی ہیں جو مجھے سیکھنی ہے دنیا میں جو نہیں آ رہی ہیں, اس کو بنائے نا کیریئر. نہیں کرتے. اب تو لوگ آن لائن کے طریقے سے ہی ساری چیزیں انٹریکشن کر رہے ہیں. ہم کتنے اس کے ایکسپرٹس ہیں, کتنی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں, کتنا ہم اس کے اندر محنت کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ایکسپلور کریں. ہم نئی چیزوں کو ایکسپلور ہی نہیں کر رہے, اور اگر کرتے ہیں تو کوئی سننے والا نہیں ہوتا. نہ حکومت سنتی ہے, نہ ریاست سنتی ہے, نہ کوئی اور سنتا ہے. پھر وہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے, پھر ہم 4 کے بعد چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, مزید کوئی چیز پروڈیوس ہی نہیں کرنی, چھوڑو پرا, ہمیں تو کوئی اپریسیشن نہیں ملتی. تو یہ چیزیں دیکھیں کہ کیسے آپ ایک لنک بنائیں گے اپنے پروفیشنلزم کا, تاکہ آپ ایک بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پرفارم کریں. اور چند سالوں میں آپ اپنی مارکیٹ اس طرح سے اسٹیبلش کر لیں کہ جو آپ کو سپورٹ دے سکے. کہ جو بھی انہیں شارٹ کورسز کی بات ہو رہی ہے نا, جتنے زیادہ کوئی اس طرح کے کورسز ہو سکتے ہیں, ہمیں ان کا پارٹ بن کے اس میں سیکھنا ہے, تاکہ جب ہم ڈگری لے کے باہر نکلیں تو صرف ہمارے پاس ڈگری نہ ہو, ہمارے پاس کچھ ایسی سافٹ سکلز ہوں جو وہ کہے تو ہم اس کو کر کے دکھا دیں. لیکن اگر میں نے وہ سیکھی نہیں ہے, صرف ڈگری لی ہوئی ہے, تو سافٹ سکل میں مار جاؤں گا. اب لوگوں کو تو مشینی لوگ چاہیے نا سر, لوگوں کو وہ پرانے روایتی قسم کے لوگ نہیں چاہیے. اب لوگ مکینیکل قسم کے لوگ مانگتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ ہم مارکیٹ کی ضرورت بننا ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی آپ تو ینگ ہیں, 10 سال کے بعد جب آپ جائیں گے, 5 سال کے بعد جائیں گے, تو اس وقت کے حالات تو اور زیادہ ورسٹ ہوں گے یا بہتر ہوں گے, اور ٹیکنالوجی اور طریقے سے بدل چکی ہوگی. ٹیکنالوجی جو آپ نے سیکھی ہے وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہوگی. اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے ہیں. تو کیسے آپ اپنے آپ کریں گے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیورلی فیس بک کے ساتھ اٹیچ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو فیس بک باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں؟ 1. آپ 2. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں؟ 1. ٹھیک ہے نا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں؟ 1. 2. ہی ڈائلیما ہے. اب یہ آج کی دنیا کے نئے ٹرینڈز ہیں, آج کی دنیا کے نئے ایکسپلور ماڈل ہیں, آج کی دنیا کا نیا نالج ہے اس کے اندر. اچھا یا برا آپ کو پسند آئے نہ آئے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لکھے نا کہ اگر کوئی چیز ڈال دیں تو آپ کو چیزیں نکل آتی ہیں, تو آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ چیزیں کریں اور آپ کو اپرچونٹی نہ ملے؟ اپرچونٹی تو ملے گی سر, اور اپرچونٹی آپ نے خود کریٹ کرنی ہے اپنے لیے. ایسے ایسے شارٹ کورسز ڈھونڈیں, ایسی ایسی ٹریننگ ورکشاپس ڈھونڈیں جو آپ کے پروفیشنل کیریئر کو گرو کر سکیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیریئر میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, اس میں یہ فلاں چیز اگر میں سیکھ لوں تو زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ سیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لوگ آپ کے گھر آ کے آپ کو سکھا کے جائیں گے, آپ ہی نے باہر نکلنا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں کون کیا چیز کروا رہا ہے جس کو سیکھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیسے ہم اس کو لے کے چلیں, کیسے ہم ایکسپلور کریں, باہر کی ٹریننگز پروگرام کیسے ہم اویل کر سکتے ہیں, اسکالرشپ کیسے اویل کر سکتے ہیں, کیسے جا کے پڑھ سکتے ہیں اگر ہم نے پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کوئی اس طرح کے انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے, نہ تعلیمی اداروں کے اندر ہے جو ان کو سکھاتے ہوں, نہ کوئی این جی اوز اس طرح کی ہیں جو اس طرح کی ٹریننگ دیتی ہیں. ابھی ان کی غنیمت ہے, یہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ
بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کچھ کریں اور یہ کچھ نہ کریں، ورنہ یہ کام تو تعلیمی اداروں کے کام ہے بیسیکلی، ان کے کام ہی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ سب کو اپنی تعلیم کے اندر یہ تربیت ملنی چاہیے تھی جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن نہیں ملی نا، کہ فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ ہم سب اس کی پریشانی کا حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا جب ہم تعلیم میں پڑھتے تھے، حیرانگی ہوتی تھی۔ یعنی کہ میں نے 6ٹھی کلاس میں آ کے اے سے ایپل، بی سے بیبی پڑھنا شروع کیا تھا، 6th کلاس میں۔ ہماری تو پہلی سے 5ویں تک انگریزی تھی نہیں، 6ٹھی کلاس سے انگریزی شروع ہوئی تھی، اور وہ پہلے کا قاعدہ شروع ہوا تھا۔ اور بیشتر ٹیچر ہوتے تھے ان کو پتہ نہیں تھا انگریزی ہوتی کیا ہے، ٹرانسلیشن ہی نہیں پڑھاتے تھے، انگریزی پڑھاتے رہتے تھے بس۔ تو ہم اس دور سے نکلے ہیں، آج کا دور ہی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے کہ جس لیٹر کے لیے میں 20 دن تک ڈاکیے کے پیچھے بھاگتا تھا کہ سر وہ خط آیا ہے، سر وہ خط آیا ہے، سر وہ خط آیا ہے، اب 20 سیکنڈ نہیں لگتے ای میل پہ جواب آنے میں، واٹس ایپ پہ کال کرنے پہ، کنیکٹ ہونے پہ۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ میسج کریں، سوال کریں، وہ 1.5 منٹ 1 منٹ بھی نہیں لیتا، آپ کو جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کتنا اپنے آپ کو اکوپڈ کیا ان تمام چیزوں کے ساتھ، اور کتنے آپ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ریلیٹ کر کے کامیابی کے طریقے سے چیزوں کو آپریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سمیت، مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو تو ملٹی میڈیا چلانا نہیں آتا۔ اگر آپ مجھے کہنا ملٹی میڈیا چلانا ہے تو میں اپنے اسسٹنٹ کو بلاؤں گا، مجھے نہیں پتا طریقہ کار۔ چلے میری ایج تو گزر گئی نا، آپ تو ابھی ینگ لوگ ہیں نا، آپ کے سامنے تو پورا فیوچر پڑا ہوا ہے۔ میرا تو دماغ بھی اتنا آپریٹو ماڈل نہیں ہے کہ مشینی طریقے سے سوچتا، ہم تو نان مشینی لوگ تھے، اب آ گئی نا مشین۔ آپ ینگ ایج والوں کو تو پیدائش پہ ملی ہے نا، ان کو تحفے میں ملی ہے کہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے 2000 کے بعد کی جو آئی ہے دنیا میں، تو آپ تو لکی لوگ ہیں۔ وہ زمانہ گزر گیا جب ہمیں ایک ورڈ کا مطلب چاہیے ہوتا تھا تو ڈکشنری کھول کے بیٹھ جاتے تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اب ورڈ لکھنے سے اس میں موبائل پہ اسی میں ڈکشنری آ جاتی ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، سیکھنے کی بے شمار اپرچونیٹیز یہاں موجود ہیں، بس آپ سیکھنے والے بنیں۔ ایک یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اپرچونیٹیز موجود ہیں، ہمیں پتہ نہیں کون کون سے ادارے ہیں جو مفت اس طرح کی تعلیم تک دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ پتہ ہے تمہاری ترجیحات بالکل مختلف ہیں، اور ایک یہ جو ہمیں بھوت سوار ہو گیا ہے جلدی سے جلدی بڑے ہونے کا، اس نے بھی ہماری سوسائٹی کو خراب کر دیا ہے۔ بڑے سے مراد ہمارا ہوتا ہے کہ عمر میں بڑے ہو جائیں یا پیسے میں بڑے ہو جائیں، ہم اس زوم میں اس نشے میں ہوتے ہیں۔ یہاں پڑھنے والے کی عزت کم ہے، پراپرٹی ڈیلر والے کی عزت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ڈائلیماز ہے نا، انہی ڈائلیماز میں آپ کو کھیلنا ہے، کوئی نیا آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ملے گا آپ کو، انہی خرابیوں کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے لیے جگہ بنانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لڑکیوں کے لیے زیادہ مواقع ہیں، مشکل بھی ہے اور مواقع بھی ہیں، کیونکہ ہمارا سماج جو ہے وہ لڑکیوں کے بارے میں ذرا ایک تھوڑا سا نیگیٹو ذہن بھی رکھتا ہے، ان کو گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں بے شمار سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، ان کی مرضی و منشا سے زیادہ والدین کی مرضی چلتی ہے۔ تو چیزیں لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن لڑکیوں کے ساتھ تو زیادہ ہو رہا ہے نا ساری چیزیں۔ تو اب دیکھیے نا کتنی لڑکیاں جو پڑھ کے ماسٹرز کر رہی ہیں، ایم فل کر رہی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، کام ان کے پاس ہے کوئی۔ ان کو چھوٹا کام کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں ہماری تو تعلیم بہت ہے، کیونکہ ہم نے تو بابو پیدا کرنے تھے نا، وائٹ کالر کوٹ والے ٹائی والے پیدا کرنے تھے، وہ تو نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں آ کے مزدوری کریں، وہ ہمیں برا لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ مزدوری کرنی تھی تو پھر ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، ہمیں اتنے پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن لوگ تو سٹارٹ ہی چھوٹے سے کرتے ہیں، چھوٹے سے سٹارٹ کر کے بڑے پہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نا بہت سارے اپنے اندر ایکسکیوز رکھتے ہیں نہ ہونے کے، سسٹم ایسا تھا، حکومت ایسی تھی، فلاں ایسا تھا، ماں باپ نے اسپیس نہیں دیا، بھائی بہنوں نے اسپیس نہیں دیا، بچوں نے اسپیس نہیں دیا، دوستوں نے اسپیس نہیں دیا، ایک دوسرے کو بلیم گیم کرتے ہیں۔ اصل میں تو ہم خود اپنے دشمن سب سے زیادہ خود ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا سہل پسند بنا لیا ہے کہ بہت سے کام جو تھوڑی سی محنت کے ساتھ ہو سکتے ہیں وہ ہم نے کرنے سے انکار کیے ہوئے۔ تو اس کے نتیجے میں جو کچھ یہاں پر ہم برداشت کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اب چھوڑیں ذرا اس وقت سوسائٹی کیا کر رہی ہے، اس بحث میں نہ پڑیں، حکومت کیا کر رہی ہے، ریاست پاکستان کیا کر رہی ہے، تو بڑی بڑی باتیں نا۔ اب وہ شاید یہ بڑی باتیں تو ہم یہاں پہ حل نہیں کر سکیں گے نا، لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کا سب سے بہترین تجزیہ نگار تجزیہ وہ تو آپ ہی پیش کر سکتے ہیں نا، میں نہیں کر سکتا، میں تو آؤٹ سائڈر ہوں۔ میں آپ کی گفتگو سے اندازہ لگا کے کچھ باتیں پکڑ لوں گا،
لیکن اندر تو آپ کا تجزیہ ہے سر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہیں کیا، اس میں کیسے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے. آپ کتنے ٹارگٹ اورینٹیڈ ہیں کہ یار اس سال یہ 2-3 چیزیں میں نے لازمی اچیو کرنی ہے، یعنی کسی صورت میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا اگر میں یہ اچیومنٹ نہ کر سکا. یہ میرے ٹارگٹ ہیں، یہ میں نے ہر صورت میں کرنے ہیں. کتنے آپ ٹارگٹ اورینٹیڈ ہو کے چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹائم باؤنڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. آپ نے لاپرواہی کے ساتھ، آوارہ گردی کے ساتھ کام کرنا ہے یا آرگنائز ہو کے کام کرنا ہے؟ یہ تو آپ کو طریقہ کار پتا ہوگا نا. اگر آپ کے پاس یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر یو فیلڈ اٹ. ہو سکتا ہے وہ کام آپ 1 منٹ میں کر دیں، ہو سکتا ہے آپ 1 مہینے لگا دیں اس کے اوپر، کیونکہ آپ کی مزاج میں، موڈ میں کہیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا نہیں ہے. یا تو آپ 12 گھنٹے 14 گھنٹے سو رہے ہیں ٹکا کے، یا آپ بے نیند ہو کے نیند کو قربان کر کے جاگی جا رہے ہیں. وہ بھائی کوئی بیلنسنگ بھی تو پیدا کرے نا. سونا بھی امپورٹنٹ ہے نا، کھانا بھی امپورٹنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے، چہل قدمی بھی امپورٹنٹ ہے، دوستی بھی امپورٹنٹ ہے. سب چیزوں کے اندر بیلنس کریں نا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے پروفیشنل کیریئر کے اندر اور پرسنل کیریئر میں لچک نہیں رکھتے ہیں، ہارڈ لائنر بہت ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے. مولڈ کرنا نہیں ہوتا، جیسے مولڈ کرنا، اپنے آپ کو موڑ لینا، اپنے آپ کو وڈرال کر لینا، یہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے. اتنا غصہ ہے ہمارے اندر، اتنا غصہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کے ایسے تیسی، اس کو مار کے جان چھوڑانی. تو وہ ہو سکتا ہے آپ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں کسی کو مارنے میں، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے وہ. آپ کمپیٹ کریں لوگوں کو، آپ لوگوں سے ضرور آگے جائیں، لیکن کس کی بیسس پہ؟ اپنے نالج کی بیسس پہ، اپنے علم کی بیسس پہ، اپنی اسکلز کی بیسس پہ، اپنے ایٹیٹیوڈ کی بیسس پہ، اپنے بیہیویئر کی بیسس پہ. اس پہ آپ آگے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں روکنے والا. لیکن اگر آپ نے آگے جاتے جاتے 4 لوگوں کو نیچے گرا کے آگے جانا ہے تو ہو سکتا ہے آپ چلے جائیں گے، آپ پہنچ جائیں گے، نیچے 4 اور آگے آپ کو گرانے والے ہیں. تو کمپٹیشن تو جاری ہے، آپ نے کسی کو گرایا، کوئی آپ کو گرائے گا. اس گرانے کے کھیل سے ہم باہر ہی نہیں نکل رہے یار. آپ اپنے چھوٹی لائف میں اپنے ایگزامپلس دیکھیں نا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. ہمیں بہت سے گلے شکوے ہیں اپنے آپ سے، پھر ہمیں کچھ گلے شکوے اپنے پیرنٹس سے ہیں، کچھ دوستوں سے ہیں. بھئی یہ گلے شکوے ہونے چاہیے، فطری بات ہے، لیکن اس سے آگے کا راستہ بھی تو تلاش کرنا ہے نا آپ لوگوں نے، نوجوانوں نے. دیکھیں نا، آپ، میرا سمپل سا فارمولہ ہے، اگر آپ کے پاس پاتھ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے کیریئر کا، ڈیسٹینیشن نہیں ہے آپ کے پاس، آپ اس منزل تک کہتے ہیں نا کہ میں نے ڈائریکٹر بننا ہے، تو وہ جو آفیسر سے سفر شروع ہو کے ڈائریکٹر تک کا جو سفر ہے وہ سمجھنا پڑے گا نا وہ کیسے گئے تھے، اس کو کیسے بلڈ کریں گے، نئے طریقہ کار کیسے اپنے اندر پالش کریں گے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں. کیریئر آپ کے سامنے ہے، جتنے بھی مواقع ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، آپ کے سامنے ہیں. جتنے بھی رابطے ہیں آپ کے سامنے ہیں، انہی کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے. اور کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 لوگوں سے رابطے کریں. یہ تو 50 لوگوں کا کھیل بھی نہیں ہے سر. اگر آپ کے پاس 20 پروفیشنل لوگ ہوں، 20، تو آپ کی تو زندگی بہت شاندار ہوگی. یعنی جو 20 ایسے لوگ جن کو پاس نالج آپ سے زیادہ ہے، انفارمیشن زیادہ ہے، اسکل ان کی آپ سے زیادہ ہے، آپ نے ان کو اپنا مینٹور بنانا ہے. اب میں کسی سے پوچھتا ہوں نا آپ کا مینٹور کون ہے، وہ پہلے شروع ہو جائے گا میرے ماں، میری باپ، پھر شروع ہو جائے گا، پہلے بلکہ شروع ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کسی کو، سب کو پتہ ہے وہ ہمارے سب کے مینٹور ہیں. پھر کہیں گے ماں باپ، ہمیں پتہ ہے ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ کون عزیز ہو سکتا ہے سر. ہر ایک کے لیے اس کی ماں سب سے زیادہ عزیز ہے، باپ اس سے زیادہ عزیز ہے. پھر آگے چلیں تو استاد ایک آدھ کا نام لے لیتے ہیں. ہمارے پاس مینٹور بھی نہیں ہے جن سے ہم نے انسپائریشن لینی ہے. ٹیچرز بھی ہمیں غلط ملے، سوسائٹی بھی غلط مل گئی، پیرنٹس بھی ہمارے مطلب کے نہیں ملے، بھائی بہن بھی ہمارے مطلب کے نہیں ملے، اور ملنے بھی نہیں تھے. آپ سے پوچھ کے تھوڑی لے کے آنا تھا. اب جو آئے ہیں ان کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھیں. جیسے بچہ جو ہے وہ معذور پیدا ہو جائے تو ماں اس کو پھینک اٹھا کے باہر نہیں پھینکتی، اس کو پالتی ہے، پوستی ہے، اس کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے. وہ اس کا خون ہوتا ہے. ورنہ تو دنیا میں معذوروں کا کوئی مستقبل ہی نہ ہو. سب اٹھا کے باہر پھینک دے، بچہ معذور پیدا ہو گیا، باہر نکال دیں. تو لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیں. کیسے ہم اپنے اندر وہ ایڈجسٹمنٹ پیدا کریں کہ ہماری ایکسیپٹنس جو ہے وہ بڑھے لوگوں کے اندر، اپنے اندر. ہم ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بلڈ کرنے کی کوشش کریں. ہفتے میں کوئی ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کریں.
ہفتے میں جناب کو 2 ایک نئے دوست بنانے کی کوشش کریں. اپنے کیریئر وائز ایسے دوست بنائیں جو آپ کو سپورٹ کر سکے پروفیشنلی. کریں, کس نے روکا آپ کو؟ 8 گھنٹے آپ آتے ہیں دفتر, لوگ 8 گھنٹوں میں آپ آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے اس کام کے لیے جس سے آپ کی ریلیشن شپس بلڈ ہو. تو یہ کوئی ایسی, میں راکٹ سائنس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئر ہیں جو ہم نے اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں. اس کو بریک کریں, اور جب آپ اس کو بریک کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں کرائسس تو بہت بڑا ہے اس وقت, ہر بندہ پریشان ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اپرچونیٹیز ہیں بھی, یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہمارے اندر ایک ماتم کی کیفیت ہے, بس چھڈو پہ یار سب بکواس ہوتا ہے. اب کئی لوگوں کو میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی, میں کہتا ہوں یار آپ نے اپلائی کیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں سر میں نوکری سفارش کے بغیر کچھ کام ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا اپلائی کیا ہے, نہیں سر سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. وہ بھائی ہمیں بھی پتہ ہے سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, اپلائی تو کرو نا کم از کم یار. یہ تھوڑی کہ 100 کے 100% لوگ سفارشیں پہ آتے ہیں, اس میں 30-35 سفارش کے ہوں گے, 50 ایک لوگ جو ہے وہ میرٹ پہ بھی آئے ہوں گے. اگر آپ نے اچھا پرفارم کیا ہوگا تو آپ بھی میرٹ پہ آ جائیں گے. تو یہ جو ہم نے اپنے پرسپشن بنائے ہوئے نا پہلے سے, مجھے کچھ نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا, اس سے باہر نکلنا ہے. ایک اور کام ہے, ہم چھوٹے کام کرتے ہوئے کتنا گھبراتے ہیں, اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام کرنے سے میں پیدا ہوا ایسی. اب وہ بابر اعظم کہے یار میں نے تو پاکستان کا عالمی کرکٹر بننا تھا, میں نے گیند پھینکنے واسطے لاتا انہوں نے 100 روپے دیتے. کرنا یہ پڑیں گے چھوٹے چھوٹے کام. آپ چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے کاموں کی طرف جاتے ہیں, بعض اوقات ڈائریکٹ بڑے کاموں میں جاتے ہیں تو نیچے گر جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کی لاٹری بہت اچھی ہوتی ہے, قسمت اچھی ہوتی ہے کہ آپ کو بغیر نیچے چھوٹے کام کیے بغیر اوپر جا کے موقع مل جاتا ہے, اچھی بات ہے. لیکن کنجوسی نہ کریں چھوٹے کاموں میں. آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر طرح کا چھوٹا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ویٹر سے لے کے پیٹرول پمپ پہ برتن دھونے والا, پتہ نہیں کیا کیا کام سب کرتے ہیں. پاکستان میں نہیں کرنا چاہتے, وہ شان و شوکت کے خلاف ہے. کوئی دیکھ لے گا, گھر والے کیا کہیں گے, فلاں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. حالانکہ کام تو کام ہی ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو آپ کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ کریں گے نا, سٹارٹنگ تو آپ کا چھوٹے کام سے ہوگا, پھر آپ بڑے کاموں پہ جائیں گے نا. تو یہ بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے. مثلا میں اپنے بیٹے کو کہوں کہ یار میں تمہیں 10,000 روپے دیتا ہوں کہ کاروبار شروع کرو, وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے. وہ آگے کہہ جی ابا جی 10,000 روپے میں تو دو لوگ روٹی کھاتے ہیں امام روڈ کے اوپر, آپ مجھے 10,000 روپے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی ایٹیٹیوڈ پٹھان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دیتا ہے 500 روپے, جا کے کہتا ہے بزنس کر. وہ جاتا ہے گولیاں ٹافیوں کے 2 پیکٹ خریدتا ہے اور چونک میں کھڑا ہو جاتا ہے. وہ 500 سے 700 روپے کما لیتا ہے, 600 روپے کما لیتا ہے, یا وہ بوٹ پالش کا ڈبہ بنوا لیتا ہے. وہ چھوٹے کاموں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں. 500 سے کام شروع کیا تھا, وہ بڑے میں چلے گئے. میرے علاقے میں ایک نوجوان ہے جو یہ باربیکیو کا کام کرتا ہے. ایک ریڑھی کے اوپر صرف اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, ریڑھی پہ وہ کلیجی نہیں ہوتی, کلیجیاں بیچتا تھا. آج جا کے دیکھیں بڑی بڑی گاڑیوں کے لوگ وہاں پہ لائن میں ٹاؤن شپ میں کھڑے ہوتے ہیں آصف صاحب کی دکان کے اوپر. 6 دکانیں ہیں, گھر بھی خرید لیا سامنے سے, 2 گھر خرید لیے اس نے اسی ریڑھی سے. سر اب اگر وہ اپنی انا میں رہتا تو جی بڑا ہوٹل ہونا چاہیے, تو بڑا ہوٹل تو نہیں بنا سکتا تھا. تو ہم یہ جتنے آپ بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کیریئر وائز, تو ذرا پوچھیں شروع کہاں سے کیا تھا انہوں نے, تو بتائیں گے کہاں سے شروع کیا تھا. آپ اپنے پیرنٹس کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لینا, انہوں نے کہاں سے سٹارٹ لیا تھا, کیا تھا ان کے پاس, مجھے بتائیں. جو لگژری آج آپ انجوائے کر رہے ہیں آپ کے پیرنٹس نے تو نہیں انجوائے کی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے پیرنٹس نے وہ لگژری دیکھی ہو. جو لگژریز آج آپ اے سی کی شکل میں, ٹرانسپورٹیشن کی شکل میں, فوڈ کی شکل میں, ریسٹ کی شکل میں, میڈیکل فیسلٹیز کی شکل میں, ہاں اتنے پیسوں کے ساتھ تعلیم دینے کے معاملات. میری تو 10 روپے کی فیس تھی اسکول کی, وہ بھی ہم نہیں دیتے تھے. کالج میں آئے تو 110 روپے, پتہ نہیں 150 روپے ہوگی. بی اے میں پہنچے تو 250-300 ہو گئی. یونیورسٹی میں پہنچے تو 600 روپے ہوگی سال کی. لیکن ہم نے کوئی بچہ نہیں دیکھا تھا ہماری زندگی میں کسی کو صرف اس لیے اسکول کالج یا یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ہو کہ اس نے فیس جمع نہ کرائی ہو. اچھا تھا نہیں گیا, چل کر بھائی جاؤ. آج دیکھیں نا پیرنٹس کے اوپر سب سے بڑا بوجھ وہی ایجوکیشن کا ہی ہے, ہیلتھ کا ہے. تو آپ تو لکی ہیں, قسم کی لگژریز بھی آپ کو ملی ہیں.
ٹھیک ہے نا, لگژریز مل رہی ہیں, بے تحاشا فیسلٹیز بھی آپ کے پاس ہیں, لیکن اب آپ اس کا کوئی فائدہ بھی تو اٹھائیں نا. فار ایگزامپل کمپیوٹر ہے, اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیں تو بہت سے اس کے فائدہ نقصانات ہیں. اس کا پازیٹیو عمل دیکھیں تو اس میں سے بے تحاشا ہم اپنے لیے اپرچونیٹی ڈھونڈ سکتے ہیں. کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. تو ہر ایک چیز ڈیجیٹلائزیشن جو ہوتی ہے نا, اس کا ایک نیگیٹو فیکٹر ہے, ایک پازیٹیو فیکٹر ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے نیگیٹو فیکٹر میں جانا ہے یا پازیٹیو فیکٹر میں جانا ہے. اس کو آپ نے گوسپنگ کا اڈا بنانا ہے, گالیاں گلوچ کا اڈا بنانا ہے, یا اس میں سے کوئی ڈیبیٹ جنریٹ کرنی ہے. فیصلہ تو آپ نے, لیکن آپ اپنا امیج بلڈ کر رہے ہیں. آپ کو کام ملے گا, آپ کو نوکری ملے گی, آپ کو سپیس ملے گی, آپ کو کوئی بلائے گا, کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے گا, اس لیے بیٹھے گا کہ آپ کا امیج اچھا ہے. اگر آپ کا امیج برا ہے تو لوگ آپ سے دور بھاگیں گے. اب وہ امیج آپ کا پرسنل میں ہے, وہ امیج آپ کا پروفیشنل ہے, یہ آپ نے ڈیزائن کرنا ہے کہ میں اس میں بیلنس نظر آؤں. باسز کو پتہ ہوتا ہے یہ جو لڑکا یہاں بیٹھا ہوا ہے نا, یہ بڑا زبردست قسم کا کرپٹ آدمی ہے, اسے پتہ ہے میرے محکمے میں یہ بہت نیگیٹو آدمی ہے. نکالتا اس کو اس لیے نہیں ہے کہ کام اس کو آتا ہے, اگر اس کو میں نے نکال دیا تو میرا کام رک جائے گا. وہ کہتے ہیں یار اس کی مانیٹرنگ کرتے رہو, بس اس کو دیکھتے رہو, نکال نہیں سکتا اس لیے کہ وہ ریلیونٹ ہے, کام اس کو آتا ہے, اس لیے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں فائنل یہ بات آپ سے کر رہا ہوں, پروفیشنل گروتھ میں جتنی اپرچونیٹیز آج کے دور میں ہے نا جی, ہمارے دور میں آپ تصور نہیں کر سکتے تھے, اتنی اپرچونیٹی نہیں تھی. اس طرح سے ادارے نہیں تھے جو ہمیں بلا کے ٹریننگ کے لیے ہمیں بلاتے ہیں. اس طرح سے کمپیوٹر کی دنیا نہیں تھی جہاں پہ بیٹھ کے بے تحاشا کورسز ہم کر سکتے ہیں, پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں, ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, فلاں کر سکتے ہیں. میں تو جرنلزم وہ دیکھی ہے جس میں ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی, کاتب ہوتا تھا نا, وہ اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھتا تھا. اب تو چیزیں بدل گئی ہیں, اب تو اور ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ابھی آپ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نام سن رہے ہیں نا, یہ ابھی اور بے شمار لوگوں کو بے روزگار کرے گا سر. آپ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, جو کام میں آپ سے کر رہا ہوں وہ مشین کر دے گی. اب آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اس مشین کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ آپ ریلیونٹ رہیں. اگر آپ نے اس مشین کو گالیاں بکنی ہے تو پھر آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے, پھر آپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. تو ٹیکنالوجی کو گالی بکنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک زمانے میں مولوی جو ہے وہ کہتا تھا وی سی آر نو اگ لا دو, یہ فاشی ہے. وہی وی سی آر پہ بیٹھ کے آپ دین کا درس سننا شروع کر دیں کہ مسئلہ کیا تھا, وہ فاشی کہاں سے ہوگی؟ وہ تو ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی میں جو آپ فیڈ کریں گے, جو کیسٹ آپ ڈالیں گے, جو آپ چیز دیکھنا چاہیں گے وہی نظر آئے گی نا سر. تو اس کا مطلب ہے ڈالنے والا جو ہے اس کی تربیت کی ضرورت ہے نا, اس کو اس طرح سے ٹرین کر دیں کہ وہ اس کو پازیٹیو طریقے سے اپنے حق میں استعمال کریں. اس کو اٹھا کے تو نہیں پھینک دیں گے ٹی وی کو, کیمرے کو, ٹیکنالوجی کو, یہ چلے گا. اور اسی کے ساتھ آپ نے گرو کرنا ہے. اسی میں آپ کی پروفیشنل اپرچونیٹیز ہے, اسی میں آپ کے لیے پروفیشنل انوائرمنٹ ہے, اسی میں آپ کے پروفیشنل اسپیس ہے, اسی میں آپ کی پروفیشنل لیجیٹیمیسی ہے, اسی میں آپ کی پروفیشنل کریڈیبلٹی ہے. آپ کی ساکھ بنے گی. تو گیند آپ کے ہاتھ میں ہے, کھیل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, گراؤنڈ آپ کے, میدان آپ کے ہاتھ میں ہے. کچھ لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے, کئی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا راستہ روکیں گے, آپ کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. بے شمار لوگ ہوتے ہیں زندگی میں, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. آپ کے اپنے ہوتے ہیں, خاندان میں ہوتے ہیں, دوستوں میں ہوتے ہیں, فیملی میں ہوتے ہیں. بس ان سے بچتے بچاتے, جیسے وہ ہاکی کا کھلاڑی جو ہے وہ گیند بچاتے 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 پول میں لے جاتا ہے نا اور گول کر دیتا ہے. آپ کو بھی گول ایسے ہی کرنے ہیں سر, بچاتے 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 بچاتے. وہ بچاتا ہے کیا, نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے. مسئلہ یہ ہے, دھکے سے بچنا ہے, ٹھوکر سے بچنا ہے. ہو سکتا ہے میں نے آپ کو روکا ہی اسی لیے ہوگا تاکہ میں آپ کا کام خراب کر دوں اور آپ بھی رک گئے. نہ رکیں. برائی آپ کو بار بار آ کے نا موٹیویٹ کرتی ہے, رک جا رک جا. آپ رک جاتے ہیں, وہ آپ پہ غالب ہو جاتی ہے. وہ کہتے تو اینو خراب کیتا, کہتے میں تھوڑی خراب کیتا, اینو کنے کیسے روک. انہوں نے کہا تو تے کیسے روک. انہوں نے کہا تسی کیسے روکو, تسی نہ روک دیتے چلے نا سی. تو انہوں نے کہا سی میں تو کئی لوگوں کو روکنا وا, سارے تو نہیں روک دے. جو روکتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. میں تو ہوئی نیگیٹو, میں تو آپ لوگوں کو روکنا. تو آپ کا کیریئر پاتھ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے سر, ڈیسٹینیشن امپورٹنٹ ہے, جہاں میں نے منزل ہے نا وہ پہنچنی امپورٹنٹ ہے.
اس سے بچتے 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 بیچ میں ہم نے جیسے ہمارے یہاں بارش ہو جاتی نا تو ہم اپنے شلواریں جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر اٹھا لیتے ہیں، ہاں، پانی نہ پڑے، چھینٹے نہ پڑے. کوئی گاڑی موٹر سائیکل آئے تو اس کو کہتے ہیں روک 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 روک، چھینٹے نہ پڑے. تو بچتے بچاتے ہیں نا اپنے آپ کو. ایسے ہی ہم نے سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے سر. نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دینا. آتی ہے فطرتاً، ہر انسان کے اندر آتی ہے نیگیٹیوٹی، مجھ سمیت ہم سب نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں، منفی باتوں کا شکار ہوتے ہیں. لیکن یہ عارضی ہونی چاہیے، یہ مستقل نہیں ہونی چاہیے. اس کو مستقل نہ پالیں. اس کو مستقل پالیں گے تو پھر آپ اپنا نقصان کریں گے. اور اپنے مائنڈ کو، خاص طور پہ آخری بات، اپنے مائنڈ کو ذرا ہیلدی بنائیں. فریش، نئے خیالات، نئے آئیڈیاز، نئی جدت، نئی روشنی، نئے پہلو کیسے آئیں گے کہ آپ اپنے آپ کو سٹریس سے باہر نکالیں، مایوسی سے باہر نکالیں، نیگیٹیوٹی سے باہر نکالیں. کوئی سپورٹس میں دلچسپی لیں، کوئی کھیل کود کریں سر، کوئی جمپنگ کریں، کوئی ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو فٹ بنائیں سر، مینٹلی فٹ بنائیں. ایک بندہ جو 45 منٹ کی جا کے باہر گراؤنڈ میں جا کے واک کرتا ہے اور جو بندہ واک نہیں کرتا، دونوں کی سائیکی کا فرق ہے سر. آپ کیوں دونوں کو ایک جیسا بنا رہے ہیں؟ اس کے جسم میں فرق ہوگا، اس کی باڈی میں فرق آئے گا، اس کی سوچ میں فرق آئے گا، اس کی انوائرمنٹل فرق ہو جائے گا، اس کا فوڈ پیٹرن چینج ہو جائے گا. جو جتنا بڑا اسپورٹس مین ہوگا وہ کوشش کرے گا ڈرگ سے بچے. یہ جو ہماری گلیوں میں نشے والے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے اسپورٹس نشے کے اگینسٹ ہے. ہم نے اپنے آپ کو مینٹلی بھی فٹ نہیں رکھا ہوا. ہمارا ایٹیٹیوڈ اسپورٹس والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے اسپورٹس مین کا. شکست کو تو قبول نہیں کرنا، شکست ہوگی تو پھر انہیں بدلہ لینا. ہم نے کھیل میں شکست بھی ہوتی ہے، ہار بھی ہوتی ہے، جیت بھی ہوتی ہے. آپ کو کہیں سٹے میں کامیابی ملے گی، کہیں آپ کو ناکامی ملے گی، کہیں رکاوٹ ہوگی، کہیں رک جائیں گے، کہیں جائیں گے آگے. ٹالریٹ کرنا سیکھیں نا اپنے اندر. تو میری تو آپ کو ایڈوائس ہی ہے، ٹھیک ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سوسائٹی میں اس وقت حالات بہت خراب ہیں، مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں اپنے حالات بھی دیکھوں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یار کچھ چیزیں پیچھے چلی گئی. لیکن سر مجھے بس راستہ یہ نظر آتا ہے کہ ماتم کی بجائے اپنے لیے نئے راستے تلاش کرنے ہیں، نئے مواقع تلاش کرنے ہیں، نئی اپرچونیٹیز ڈھونڈنی ہیں، اور ڈائریکشن درست ہونی چاہیے. اور مینٹور آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے جو آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرے، چاہے وہ پیرنٹس کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی چاچا چاچی، پھپھی پھاپا، خالو خالہ، تائی مامی، جو بھی ہے اچھے لوگ ہیں وہ آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. آپ کے بڑے کزنز ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کی اپنی کمیونٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں، محلے کے لوگ، آپ کے استاد ہو سکتے ہیں، یا جس سے آپ کبھی ملے نہیں ہیں لیکن آپ ان کی باتیں سن کے انسپائر ہوتے ہیں. مینٹور سے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. اپنے اندر ایک پیدا کریں بندہ جس کی جو آپ کو موٹیویٹ کرے، آپ کو سوئے ہوئے جسم کو جگا دے، جس کی باتیں آپ کو انسپائر کرتی ہوں، جس کی باتوں میں آپ کو وزن لگتا ہو، جس کی باتیں آپ کو ایموشنلی جذباتی طور پہ آگے کی طرف بڑھنے کی طرف موٹیویٹ کرتی ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کا جو فرق ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا ان لوگوں سے جو روایتی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے روایتی طریقے سے زندگی گزارنی ہے یا غیر معمولی طریقے سے زندگی گزارنی ہے. میں ہمیشہ سے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جو کام آپ 30 سال میں کریں گے نا، 30-35 سال تک جتنا آپ نے اس میں بیج بویا ہے، اگلے 30-35 سال کی جو زندگی ہے وہ آرام سے گزرے گی. اگر آپ نے پہلے 30-35 سال میں محنت نہیں کی نا تو اگلی 35 سال کی زندگی مشکل میں گزرے گی. کیونکہ جو 35 سال کے پہلے 35 میں آپ نے اپنے آپ کو گرو کر لیا نا، اس نے آپ کے لیے اسپیس نکالنی ہے، زندگی آسان بنانی ہے. جیسے ہمارے ماں باپ نے ہماری زندگی آسان بنائی، خود وہ تکالیف جھیلی ہیں جو ہم نے نہیں جھیلی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اپرچونٹی آپ کے پاس ہے، آپ اس کو ایکسپلور کریں، دیکھیں، دنیا کو مطالعہ کریں، دنیا کو دیکھیں، نئی نئی اپرچونٹیز آ رہی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. ڈیجیٹل دنیا میں جا کے دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے اپنی حالات بدل رہے ہیں. اب تو ٹرینڈ نوکری والا رہا ہی نہیں. اب تو وہ پاکستان کے اندر کلاس ہے جو سرکاری نوکری مانگتی ہے بس. اب تو لوگ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، سیلف میڈ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے تنخواہیں بہت کم ہیں، ان سے بہتر ہے کہ ہم اپنا کوئی لگا کے بیٹھ جائیں. میرے اپنے بھانجے بھتیجے جو ہیں زیادہ تر کاروبار میں چلے گئے، نوکریاں نہیں کی انہوں نے. ڈگریاں ان کے پاس بھی ماسٹرز کی، ایم فل کی، سب کے پاس تھی. انہیں لگا کہ جتنی تنخواہ اس سے زیادہ پیسے تو ہم اپنی جگہ سے کما لیں گے. تو اپنا سیلف میڈ انٹرپرینور ماڈل، انٹرپرینور ایٹیٹیوڈز ڈیولپ کریں کہ ہمیں کچھ جنریٹ کرنا ہے. آپ سرکاری ملازم ہیں، اسلام آباد میں جائیں تو میں آپ کو بتاؤں بیشتر سرکاری ملازم جو ہے نا وہ انہوں نے ٹیکسیاں رکھی ہوئی ہیں. آپ کسی بھی اسلام آباد میں ٹیکسی کے اوپر سفر کریں تو وہ بتائے گا کہ میں
سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہوں، وہ کہتا ہے میں کمیونیکیشن میں ہوں، وہ کہتا ہے میں فارن آفس میں ہوں، وہ کہتا ہے میں انٹیریئر منسٹری میں کام کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میں فلاں منسٹری میں کام کرتا ہوں. 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. وہ 2 بجے گھر جا کے جو ہے نا دماغ خراب کرنا جو اپنا، وہ 2 سے لے کے 8 بجے تک 9 بجے تک جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، وہاں سے وہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں. اور یہ دنیا میں نے آپ کے سامنے کچھ پرنسپلز بتا دی ہیں کہ لوگ آگے بڑھنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنے اندر ایٹیٹیوڈس پیدا کرتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. کامیاب لوگوں کی کہانیاں سنیں، آٹو بایوگرافی سنیں، تو آپ کو اسی طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ.